یہ کہانی ایک امیر بزنس مین کی ہے جس کا نام کم من کیو ہے، جو کہ عجیب قسم کی بیماری میں مبتلا ہے۔ جب بھی وہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ بناتا ہے یا اس کو چھونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سارے جسم پر عجیب قسم کی ریش پھیل جاتی ہے، اور جس کے بعد اس کی سانس بھی پھولنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایکسٹریم کیسز کے اندر وہ بے ہوش بھی ہو جاتا اور مر بھی سکتا تھا۔ مینکیو کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ کسی کو اپنی گرل فرینڈ بنائے، لیکن اپنی اس بیماری کی وجہ سے وہ کسی بھی عورت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی وہ اپنے گھر میں 15 سال سے اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کا پرسنل ڈاکٹر اور ویل وشر ڈاکٹر او اس نے بہت کوشش کی کہ اس کا علاج دریافت کیا جا سکے، لیکن بے فائدہ رہا۔ بس ایک دن مینکیو نے اسے کہا کہ وہ اپنی تنہائی والی لائف کو ایکسیپٹ کرے، اور اسے ایک سمارٹ واچ گفٹ کی۔ جو یہ سمارٹ واچ ڈیفرنٹ کلرز کے تھرو اس کی الرجک کنڈیشن کو بتاتی تھی۔ بلو کلر الرجی کی نارمل کنڈیشن کو بتاتا تھا، یلو یہ بتاتا تھا کہ ری ایکشن بہت مائلڈ سا ہے، اورنج کا مطلب یہ تھا کہ اس کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے، اور ریڈ کلر کا مطلب تھا کہ مینکیو کی موت کچھ منٹس میں ہو سکتی ہے۔ ایک دن ایک جینیئس سائنٹسٹ جس کا نام پروفیسر ہانگ تھا، اس نے مینکیو کو کنٹیکٹ کیا اور اس کو بتایا کہ وہ اور اس کی ٹیم ایک ہائی انٹیلیجنٹ روبوٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ روبوٹ مینکیو کی گھر کے کام کاج میں ہیلپ کر سکتا ہے، اور چونکہ یہ انسان نہیں ہے تو اس سے مینکیو کو کسی قسم کی الرجی نہیں ہو سکتی، اور اس کی قیمت تھی 100 بلین وون۔ مینکیو اس کی اپیرنس کو دیکھ کے حیران رہ گیا، اور جب اس نے اس روبوٹ کو ہاتھ لگایا تو اس کے اندر کوئی بھی الرجک ری ایکشن نہ ہوا، اور اس نیو ڈسکوری سے خوش ہوتے ہوئے اس نے فوراً سے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ AG3 کو خریدے گا، اور یہاں تک کہ اس نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ اس پروجیکٹ میں کچھ انویسٹمنٹ بھی کرے گا۔ لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کل وہ اس روبوٹ کی پرفارمنس کا خود ٹیسٹ کرے گا، لیکن بدقسمتی سے اس وقت لیب میں کچھ ٹریجڈی ہو گئی۔ پروفیسر ہانگ کی ٹیم کے ایک ممبر کی لاپرواہی کی وجہ سے سوڈا ایسڈ کے کچھ ڈراپس AG3 کے کور پروسیسر پہ گر گئے، جس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہو گیا۔ پروفیسر اور اس کی ٹیم بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ اب اس رپورٹ کو ریپیئر کرنے میں کافی دن لگ سکتے تھے، اور ان کی ڈیل کینسل بھی ہو سکتی تھی اگر AG3 ریموٹ کو کل مینکیو کے گھر میں ڈیلیور نہ کیا گیا۔ پروفیسر وانگ کو فورس کیا گیا کہ وہ کوئی نیا پلان سوچیں۔ اب اس کو اپنی ایکس گرل فرینڈ جیا یاد آئی، اور اسی کے سانچے کے مطابق AG3 روبوٹ کو بنایا گیا تھا۔ چونکہ پروفیسر وانگ نے یہ روبوٹ ایگزیکٹلی جیا کی شکل کے مطابق بنایا تھا، اس لیے وہ اس سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ دونوں کے درمیان ریلیشن کافی خراب ہو چکا تھا، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ جیا فائنینشیل کرائسس سے گزر رہی ہے، اس نے اسے 10 ملین وون کی سیلری پیشکش کی اگر وہ ایک دن کے لیے AG3 روبوٹ کا بیس بدل لیتی ہے۔ جیا اپنے ایکس بوائے فرینڈ کی کبھی فیور نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پیسوں کی ضرورت کی وجہ سے وہ اس آفر کے لیے راضی ہو گئی۔ اس کے بعد پروفیسر وانگ جیا کو اپنی لیب میں لے گیا اور اس کو اپنا روبوٹ دکھایا۔ پھر پروفیسر اور اس کی ٹیم نے مل کر جیا کو AG3 کا بیس بدلنے میں ہیلپ کی۔ انہوں نے اس کی باڈی میں آرم فٹ کیے اور اس کے سر پہ نئی ویگ لگائی، اور یہاں تک کہ اس کو نئے کانٹیکٹ لینسز بھی دیے۔ یہ لینسز ایکچولی کیمرے کا کام کرتے تھے، جو کہ پروفیسر اور اس کی ٹیم کو یہ ہیلپ کرتے تھے وہ AG3 کی روبوٹ کی ہر پرفارمنس پہ نظر رکھ سکیں۔ وہ اسے انسٹرکشن بھی پرووائڈ کر سکتے تھے جس کو جیا اپنے لینس کے ذریعے ٹیکسٹ کی صورت میں یا ویڈیو کی صورت میں ریسیو کرتی تھی۔ اگلے دن جیا کو شیڈول کے مطابق مینکیو کے گھر میں بھیج دیا گیا۔ جو ہی مینکیو نے باکس اوپن کیا تو اس نے سرپرائز ہو کے پیچھے کی طرف جمپ لگائی، اور وہ حیران رہ گئی کہ وہ اس آدمی سے پہلے مل چکی ہے جب وہ ایک فوڈ ڈیلیوری گرل کے طور پہ کام کر رہی تھی، اور یہ ایکسپیرینس مینکیو کے ساتھ بہت برا تھا کیونکہ وہ اس کو پیمنٹ کیے بغیر بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ بنانے میں اوائڈ کر رہا تھا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے مینکیو نے جلدی سے پروفیسر کو کال کی اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن خوش قسمتی سے پروفیسر لیٹر نے جلدی سے ایک سٹوری بتا دی۔ AG3 کے 2 موڈز ہیں، ایک آپریشنل موڈ ہے اور دوسرا فرینڈ موڈ۔ آپریشنل موڈ وہ ہے جہاں پہ وہ پروفیشنل طریقے سے ایکٹ کرتی ہے، جبکہ فرینڈ موڈ وہ ہے جس پہ وہ ایک انسان کی طرح بیہیو کرتی ہے، اور چونکہ روبوٹ اب فرینڈ موڈ پہ ہے لیکن اس کو آپریشنل موڈ میں چینج کیا جا سکتا ہے اگر اس کی گردن پہ لگا ہوا ریسیٹ کا بٹن دبا دیا جائے۔ معصوم مینکیو نے اس کی بات پہ عمل کر لیا اور جا کے وہ بٹن پریس کر دیا،
اور جب جی اپنی نارمل کنڈیشن میں آئی تو مینکیو نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ اس کا انٹیلیجنٹ ٹیسٹ لیا جائے، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کا پاور کنیکشن لیب کے ساتھ کٹ آف ہو گیا، جس کے نتیجے میں جیا کا کنیکشن AG3 ریموٹ سسٹم کے ساتھ ٹوٹل طور پر ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ اب اس کو خود پہ ہی ریلائی کرنا تھا، لیکن اس کا IQ تو صرف 94 تھا۔ تو سب سے پہلے جیا کو ایک باکس کھولنے کا کہا گیا جس کا پاس ورڈ وہ صرف اسی صورت میں فائنڈ آؤٹ کر سکتی تھی جب وہ کمپلیکس کیلکولس کو 3 منٹس کے اندر سالو کرے گی۔ بیچاری جیا کیلکولس بالکل نہیں جانتی تھی، سو اس نے سمپلی اس باکس کو توڑ دیا۔ مینکیو اس کے اس بیہیویئر سے بہت زیادہ حیران ہوا۔ اب اس کو 10 سیکنڈ کے اندر ایک انڈا پیل کرنے کو کہا گیا بغیر کسی ٹول کے۔ اب چونکہ وہ ریسٹورنٹ میں کام کر چکی تھی اس لیے جلدی سے اس نے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیا۔ مینکیو بہت زیادہ امپریسڈ ہوا اور اس روبوٹ کی سمارٹ اور کریٹیو ہونے کی تعریف کی، اور جیا جس کی سمارٹ ہونے پہ کبھی تعریف نہیں کی۔ اسی دوران لیب کی بجلی واپس آ جاتی ہے۔ پروفیسر اور اس کی ٹیم جیا کو اس کے لینس کے تھرو مانیٹر کرنے لگتے ہیں اور وہ یہ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ مینکیو پہ چلا رہی ہوتی ہے۔ وہ اس پہ بدکار ہونے کا الزام لگاتی ہے اور غصے میں جیا غصے میں لال پیلی ہو جاتی ہے جب وہ یہ نوٹس کرتی ہے کہ مینکیو اس کی چسٹ کو گھور رہا ہے اور یہ نوٹ کرتا ہے کہ اس کی چسٹ کل کی نسبت بڑی ہو گئی ہے۔ وہ اس روبوٹ کو کھول کر اس کی بیٹری چیک کرنا چاہتا ہے اور جو ہی اپنا ہاتھ اس کی چسٹ کی طرف بڑھاتا ہے، پروفیسر جو ان کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے پریشانی میں آ کے گھٹنے کے بل گر جاتا ہے اور مشکل سے ہی مینکیو کے فون کا آنسر کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو جو اس طرح سے مجھے دھوکہ دے سکتے ہو۔ مینکیو جب پوچھتا ہے لیکن پروفیسر اور اس کی ٹیم سکھ کا سانس لیتے ہیں جب مینکیو ان پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ AG3 کو بنانے میں انہوں نے چیپ بیٹریز کا یوز کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی چسٹ سویل ہو گئی ہے۔ پروفیسر ہانگ تھوڑا سا ہچکچاتا ہے اور پھر یہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ وہ AG3 کی بیٹری کو سمپلی اپ گریڈ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ وہ مینکیو کو کہتا ہے کہ وہ اس کی چسٹ کو ہاتھ نہ لگائے۔ اور فون رکھنے کے بعد جو ہی مینکیو اپنی میڈیسن لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے اچانک اس کا دم گھٹنے لگتا ہے اور وہ فرش پر گر جاتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے جیا اس کی ہیلپ کرتی ہے اور اس کی پیٹھ تھپ تھپاتی ہے۔ جو ہی مینکیو اپنے ہوش میں آتا ہے تو وہ اس روبوٹ کو حیرت کے ساتھ گھورنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس روبوٹ سے پوچھتا ہے کہ اس نے بغیر کسی آرڈر کے اس کی ہیلپ کیوں کی تو جیا رپلائی کرتی ہے کہ وہ ایسی بہت سی چیزیں کر سکتی ہے، اور اس کے بعد فرسٹ ٹائم ان کے درمیان فزیکل کانٹیکٹ بنتا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مینکیو کو کچھ بھی الرجک ری ایکشن نہیں ہوتا۔ آخرکار دن کے اینڈ میں جیا کو دوبارہ لیب میں واپس لے جایا جاتا ہے۔ پروفیسر ہانگ اس کو ڈانٹتا ہے کہ اس کا راز تقریباً فاش ہونے والا تھا، لیکن جیا اس بات پر ناراض ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اس نے یہ کام بہت اچھے سے نبھایا تھا۔ اس غصے سے کہ اسے اپریشیٹ نہیں کیا گیا، وہ غصے سے وہ جگہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے، لیکن جلد ہی پروفیسر کو ایک ناخوشگوار خبر سننے کو ملتی ہے کہ AG3 روبوٹ کو ریپیئر کرنے کے لیے جو حصہ انہوں نے آرڈر کیا تھا وہ غلطی سے افریقہ چلا گیا ہے اور اس کو آنے میں تقریباً ہفتے لگ جائیں گے، اور اس کا مطلب تھا کہ AG3 روبوٹ کی ریپیئر ہونے میں کافی دن لگ جائیں گے۔ اور اس پہ مزید برا یہ ہوا کہ مینکیو نے اسی وقت کال کی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ AG3 روبوٹ کو 1 مہینے کے لیے لینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ روبوٹ کے تمام حصوں کو بہت اچھے سے جان لے اور اس روبوٹ کے تمام فنکشن اپنی ضروریات کے مطابق سیکھ سکے۔ اس کے بعد پروفیسر ہانگ نے یہ واضح کر دیا کہ جب تک AG3 روبوٹ ریپیئر نہیں ہوتی جیا کو مینکیو کے بڑے سے گھر میں ہر دن کو کام کے لیے جانا پڑے گا اور ہر رات اس کو واپس لیب میں لے جایا جائے گا تاکہ اس کی ریچارجنگ ہو سکے۔ بدقسمتی سے اگلے دن کام کے دوران جیا کو بہت خطرناک قسم کا ڈائریا ہو گیا۔ اس نے خود کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اچانک ہی اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ مینکیو نے کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھا کہ یہ کس طرح کی آواز تھی تو روبوٹ نے جواب دیا کہ آپ کی ہوا خارج ہو گئی ہے میرے آقا۔ جلد ہی بدبو ساری طرف پھیل گئی، چنانچہ اس نے سجیسٹ کیا مینکیو کو کہ جا کے اپنے کپڑے چینج کرو، اور معصوم مینکیو نے اس کی بات پہ یقین کر لیا کیونکہ ان دونوں کے علاوہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا، اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جیا ٹوائلٹ میں چلی گئی۔ جلد ہی مینکیو واپس آ گیا لیکن رپورٹ کو وہاں نہ پایا۔ اس نے گھر میں ارد گرد اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ آخر اس نے رپورٹ کو پا لیا جب وہ ٹوائلٹ میں اس کا قیمتی پرفیوم سپرے کر رہی تھی۔
جیا نے یوں شو کیا جیسا کہ وہ ٹوائلٹ صاف کر رہی ہے، لیکن مینکیو نے اس پہ یقین نہ کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ کوئی بھی روبوٹ پانی کو ٹچ نہیں کر سکتا، جس پر اس نے جھوٹ بولا کہ وہ ایڈوانس قسم کا AI روبوٹ ہے جس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ ڈشز کو واش کر سکے۔ جو ہی وہ جگہ چھوڑ کے جا رہا تھا تو اس نے یہ نوٹس کیا کہ جیا کے فیس پر پسینہ آ رہا ہے، اور جو ہی وہ اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ایکسیڈنٹلی اس کا پاؤں سوپ کے اوپر آ جاتا ہے اور وہ سلپ ہو کے گر جاتا ہے۔ جیا اس کی طرف بھاگتی ہے لیکن مینکیو کو بچانے کے بجائے وہ پرفیوم کی بوتل پکڑ لیتی ہے اور بدقسمتی سے وہ اس کے اوپر گر جاتی ہے اور اس کی باڈی میں لگی آئرن پلیٹ کی وجہ سے مینکیو کی پسلیوں میں زخم ہو جاتا ہے۔ اس شام جب جیا گھر کی صفائی کر رہی تھی تو اتفاق سے کار سے بنا ہوا کیسل وہ توڑ دیتی ہے۔ مینکیو یہ ایونٹ دیکھ کے غصے سے چلانے لگتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا جیا فوراً سے کہتی ہے کہ اس کی بیٹری 5% تک رہ گئی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ اب سٹینڈ بائی موڈ پہ ہے۔ بعد میں وہ پروفیسر سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ اس روبوٹ کی مسٹیک سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس پر پروفیسر اسے ایڈوائز کرتا ہے روبوٹ کو مزید سیکھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم دو، جس پہ مینکیو خوشی خوشی راضی ہو جاتا اور AG3 کو مزید کچھ ٹائم دے دیتا ہے۔ اگلے دن مینکیو کو بتایا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اپنی گرل اور اپنے فرسٹ پیار ریئل سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اور وہ جیا کو اسٹرکٹلی کہتا ہے کہ وہ کمرے سے باہر نہ نکلے، لیکن اس کی یہ خوشی جلد ہی غم میں بدل جاتی ہے جب میٹنگ کے آخر میں ریئل اس کے شولڈر کو ہاتھ لگاتی ہے اور مینکیو کو الرجک سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا فیس چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت مشکل سے وہ اپنے فیس کو چھپانے کے قابل ہو جاتا ہے اور اپنی ریشز کو چھپاتے ہوئے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے ایک امپورٹنٹ میٹنگ پہ جانا ہے اور بھاگتا ہوا گھر واپس آ جاتا ہے۔ بہت مشکل سے وہ کمرے میں پہنچنے کے قابل ہوتا اور سرنج نیچے گر جاتی ہے کیونکہ وہ بہت ویک ہو چکا ہے، اس وجہ سے وہ اس سرنج کو صحیح سے پکڑ نہیں پاتا اور سرنج نیچے گر جاتی ہے۔ اسی وقت جیا دیکھتی ہے کہ مینکیو فرش پر پڑا ہے اور اس کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ اسی وقت سین فلیش بیک ہوتا ہے جس میں دکھایا جاتا ہے جب مینکیو بالکل نارمل بیماری نہیں تھی۔ چھوٹے مینکیو کے پیرنٹس بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب وہ اپنا فرسٹ کارڈ سے بنا ہوا گھر بناتا ہے، اور جب یہ کارڈ سے بنا ہوا گھر نیچے گر جاتا ہے تو اس کے ڈیڈ اس کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی مایوسی دور کرنے کے لیے کارڈ سے کچھ ٹرکس پلے کرتے ہیں۔ دوسری میموری جو دکھائی جاتی ہے کہ ساری فیملی مینکیو کی برتھ ڈے پارٹی پر اکٹھی ہوتی ہے۔ ایک گاڑی کے اندر پوری فیملی گھر کی طرف آ رہی ہوتی ہے اور یہ گاڑی کے اندر ورڈ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب اس کے ڈیڈ گاڑی کا شیشہ نیچے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی برتھ ڈے کا ایک بالون ان کے فیس کے سامنے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی کار سامنے سے آتے ہوئے ایک ٹرک سے ٹکرا جاتی ہے۔ اب مینکیو کو ہاسپٹل میں دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اپنے پیرنٹس کے لیے رو رہا ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے۔ اس کے والدین کی ڈیتھ کے بعد بہت سے رشتہ دار اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور اس کی لیگل گائیڈنس چاہتے ہیں، لیکن ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ والدین کی دولت اور ان کے پیسے کو ہتھیا سکیں۔ لیکن جب مینکیو واش روم میں جاتا ہے تو وہ اپنے پاکٹ میں ایک پیپر دیکھتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے ڈونٹ سائن اینی تھنگ۔ اس دن کے بعد اس کا ایک دوست جس کا نام یوچل ہے وہ اس تک پہنچتا ہے اور اس کو ایک اڈاپشن پیپر دیتا ہے۔ یوچل اس کو بتاتا ہے کہ اس کے فادر نے اسے بھیجا ہے اور یہ بہت اچھا ہوگا اگر مینکیو اس کا بھائی بن جائے۔ مینکیو تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے اور پھر ان اڈاپشن پیپرز پر سائن کر دیتا ہے۔ پرجوش ہو کے یوچل اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور جب مینکیو یوچل کے ہاتھ کو دیکھتا ہے تو وہ نوٹس کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ ایک مونسٹر کے پنجے میں تبدیل ہو رہا ہے۔ مینکیو ڈر جاتا ہے اور چیخیں مارنے لگتا ہے۔ پھر بہت عجیب قسم کے چھالے اس کے ہاتھ پہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں پہ یوچل نے اسے چھوا۔ اس کے بعد یوچل اپنے باپ کے پاس بھاگ کر جاتا ہے اور اسے اڈاپشن پیپر اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے اڈاپشن پیپر اپنے باپ کو دے دیتا ہے کہ جو کام اس نے سونپا تھا اسے وہ اس نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ جب اس کا باپ ان اڈاپشن پیپرز کو دیکھتا ہے تو وہ سب سے لاسٹ پیج پہ جہاں پہ مینکیو کے سائن ہونے چاہیے تھے وہاں پہ دیکھتا ہے لکھا ہوتا ہے سن آف آ بچ، جس کے ساتھ ہی اس نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ بچہ اکیلا رہنا چاہتا ہے، اور تب سے چھوٹا مینکیو اپنے اندھیرے خالی گھر میں اکیلا رہتا ہے اور دوسرے انسانوں سے نفرت کرتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہر انسان دھوکے باز ہے۔ وہ تمام لوگوں سے نفرت کرنے لگتا ہے جس کے نتیجے میں
یہ الرجک ریئیکشن اس پہ نمودار ہوا، اور سب سے بری بات یہ تھی کہ کوئی بھی اس کی الرجک بیماری کے بارے میں نہیں جانتا تھا سوائے اس کے پرسنل ڈاکٹر کے۔ پھر مووی کے اندر پریزنٹ سین کو دکھایا جاتا ہے جس پہ مینکیو ایک جھٹکے کے ساتھ جاگتا ہے اور جیا اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اس کی پیٹھ کے پیچھے کہاں۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ وہ اب نارمل کنڈیشن میں ہے اور کوئی بھی نشان اس کی باڈی پہ نہیں تھا، یہاں تک کہ اس نے کوئی بھی انجیکشن نہیں لیا تھا۔ پھر وہ خوش ہو کر جیا کے چیکس کو دباتا ہے۔